غیرت بڑی چیز ہے جہان تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو یوٹیوب نے ڈالر کمانے کی ہوس نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ پورا معاشرہ برہنہ ہو چکا ہے۔ گھٹیا اور ذومعنی الفاظ کا استعمال ویوشپ لینے کے لیے ہر وقت بندر کی طرح الٹے لٹکے نظر آتے ہیں، اور پھر خبروں میں اپنی خواہشات کے رنگ کے مطابق تجزیے اور تبصرے، پھر اس میں گھٹیا اور فحش مواد پر مبنی ویڈیوز، جس پر جتنا نیچ بولا جائے وہ چینل اتنا بڑا اور اتنا گرو ہوتا نظر آتا ہے۔ بے ربط اور نان سٹاپ بولنے کی، فضول بولنے کی، فحش گوئی کی نان سٹاپ بے ربط مشقیں جاری ہیں۔ جو جتنا زیادہ فحش بولے گا اتنی زیادہ پذیرائی ملتی چلی جائے گی۔ اس سارے بیمار معاشرے میں مجھے ایک بدنام زمانہ گورے کا قول یاد آیا کہ اگر تم اپنی کسی قابلیت پر مشہور نہیں ہو پاتے تو پھر اپنی کسی نیچ حرکت پر بدنام ہو جاؤ۔ بدنام جو ہوگے تو نام نہ ہوگا۔ اس کو نام برابر کے شریک ہیں ہماری عوام، جنہیں صرف انٹرٹینمنٹ چاہیے، ان لائٹ میں سے جس کا کوئی تعلق نہیں۔ انہیں صرف انٹرٹینمنٹ چاہیے، خواہ وہ انٹرٹینمنٹ کس قدر گھٹیا فحش مواد پر مبنی ہے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ جتنی مرضی سستی ہو، انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ سوشل میڈیا اپلیکیشن، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، جو مرضی پلیٹ فارم ہو، انہیں انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ یہاں تک کہ ٹی وی شوز پر، گھروں، دفاتر میں، اب تو رشتوں میں بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ اور شعور سے آری اس عوام کے ساتھ ڈالر کمانے کا ایک ذریعہ لگ چکا ہے۔ اب تخیلات کیا چیز ہے، اصول کیا چیز ہے، انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ جو منہ میں آئے ہانکتے چلے جاتے ہیں۔ جی چاہے بے لباس ہو جاؤ، برہنہ ہو کر سامنے آ جاؤ، صرف ویو شپ چاہیے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان سماجی جانور ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خداداد مملکت پاکستان میں ہمارے یوٹیوبرز ان جانوروں کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ اپنے کرتب پر ٹکٹ لگائے بیٹھے ہیں، اور اس کے سامنے بندر کی طرح ناچتے ہوئے ہم عوام ہیں۔ مجھے ایک صوفی حکایت یاد آئی کہ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ جانوروں کی ایک محفل مباحثہ گرم تھی، تو اسے زبانوں پہ عبور تھا جانوروں کی، تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا، جس کا صاحب صدر ایک ببر شیر بوڑھا جو سینئر تھا اس جنگل کا، وہ سامنے براجمان تھا۔ لومڑی اسٹیج پر آئی تو اس نے کہا کہ سنو دشت کے باسیوں، جو چاند ہے سورج سے زیادہ گرم ہے، اور سورج سے زیادہ بڑا اور روشن بھی ہے۔ تماشائیوں میں تالیوں کی گونج تھی۔ ہاتھی اسٹیج پر آیا، کہنے لگا گرمیاں سردیوں سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اسٹیج سے اتر گیا۔ بھاگ اسٹیج پر آ کر اس نے اپنی پیلے جسم پر کالی دھاریوں کو لہراتے ہوئے کہا کہ سنو بھائیوں، دریا ہمیشہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔ بھری محفل تالیوں سے گونج رہی تھی، لیکن صوفی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جا کر صاحب صدر ببر شیر سے پوچھ لیا کہ جناب آپ کے مقررین تو بلا کے تھے، کیا خطاب کیا؟ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تمام مقررین نے تمام جملے غلط پڑھے ہیں، یا تو پھر عوام نے سنا نہیں، دھیان نہیں دیا، یا پھر سن کر انسنی کر دیتے ہیں اور کہا لگاتے رہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ایسا کرنے کی اجازت کس نے دی ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے۔ تو اس پر ببر شیر نے کہا کہ جناب وہ کہ شرمناک بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام صرف انٹرٹینمنٹ چاہتی ہے، ان لائٹ کا روشن خیالی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کا ملا جلا تاثر میرے وطن عزیز پاکستان میں بھی ہے۔ تا حد نگاہ معاشرہ اس قدر زوال پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ مجھ جیسا انسان اگر منہ لپیٹ کر یہاں سانس لینے کی کوشش بھی کرے تو اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سانس لینا محال ہے، کیونکہ فضا آلودہ ہو چکی ہے۔ اقبال جہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔